بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسٹڈی سیکرٹس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم جماعت نحم کی نئی اردو کی کتاب میں شامل سبق نمبر 7 آرام و سکون کے مصنف امتیاز علی تاج کے بارے میں پڑھیں گے۔ امتیاز علی تاج کون ہیں؟ امتیاز علی تاج کا تعلق پاکستان سے ہے، کیونکہ ان کی جائے ولادت لاہور ہے اور وہ معروف مصنف اور ڈرامہ نگار کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ امتیاز علی تاج 1900 تاریخ پیدائش، 1970 تاریخ وفات۔ اردو کے کامیاب ڈرامہ نگاروں کی فہرست میں امتیاز علی تاج کا نام بڑا نمایاں ہے، مشہور ہے۔ کامیاب ڈرامہ نگاروں کی فہرست میں، یعنی وہ ڈرامہ نگار ہیں، ڈرامہ لکھنے والے ہیں۔ ان کی جائے ولادت لاہور ہے، جگہ جہاں وہ پیدا ہوئے، مگر ان کے والد سید ممتاز علی جو ایک بلند پایہ مصنف اور مجلہ تہذیب نسواں کے بانی مدیر تھے۔ مجلہ کہتے ہیں رسالہ۔ ان کے والد ممتاز علی ایک بلند پایہ، ایک مشہور رسالہ تہذیب نسواں کے بانی سے مراد جو ایجاد کرنے والا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں، مدیر تھے۔ دیوبند ضلع سہارنپور یو پی انڈیا کے رہنے والے تھے۔ امتیاز علی تاج کی تعلیم اور ان کی دلچسپیاں۔ امتیاز علی تاج نے سینٹرل ماڈل اسکول لوئر مال لاہور سے میٹرک اور گورنمنٹ کالج لاہور سے BA پاس کیا۔ اسکول کے زمانے ہی سے لکھنے لکھانے کے ساتھ دلچسپی تھی۔ ابھی تعلیم بھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ انہوں نے ایک ادبی رسالہ کہکشاں نکالنا شروع کر دیا۔ والد نے رسالہ نکالا تھا تہذیب نسواں، اور بیٹے نے تعلیم مکمل نہیں ہوئی تھی کہ انہوں نے ایک ادبی رسالہ کہکشاں نکالنا شروع کر دیا، مگر ڈرامہ نگاری کا شوق کالج کے زمانے میں پیدا ہوا، جہاں وہ کالج کے ڈرامٹک کلب کے سرگرم رکن تھے۔ یہ نام ہے ڈرامٹک کلب، اور اس فن میں انہوں نے اتنی ترقی کی کہ 22 سال کی عمر میں ڈرامہ انارکلی لکھا۔ بہت مشہور اور معروف ڈرامہ ہے انارکلی۔ اس پر گانے اور فلمیں بھی بن چکی ہیں، جو ڈرامہ نگاری کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو مشہور و معروف ڈرامہ انارکلی امتیاز علی تاج نے لکھا، اور وہ بھی 22 سال کی عمر میں۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سے ریڈیائی اور سٹیج ڈرامے لکھے۔ انہوں نے انگریزی اور فرانسیسی زبان کے ڈراموں کا اس عمدگی سے اردو ترجمہ کیا کہ ان کے کرداروں کو اپنے ماحول کے مطابق ڈھال لیا۔ امتیاز علی تاج مزاح نگار بھی تھے۔ مزاح نگاری کے ضمن میں ان کا تخلیق کردہ ایک ڈرامائی کردار چچا چھکن ہے۔ انہوں نے بچوں کے لیے بھی متعدد ڈرامے لکھے، متعدد سے مراد کئی بچوں کے لیے، جن میں شامل کتاب ڈرامہ آرام و سکون بھی ہے۔ بچوں کے لیے لکھے گئے ہیں شامل کتاب، جو اس کتاب میں شامل ہے ڈرامہ آرام و سکون بھی ہے۔ آرام و سکون کا لب لباب یہ ہے، لب لباب کا مطلب ہے خلاصہ، نچوڑ، کہ جن گھروں میں غل غبارہ ہوتا ہے، غل غبارہ سے مراد چیخ و پکار، شور شرابہ ہوتا ہے، ان کا سکون برباد ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، اور ایسے گھروں کے مکین رہائشی لوگ جو دفتروں میں ملازم ہیں
مگر ان کو گھروں میں آرام و سکون میسر نہیں ہوتا تو وہ اپنے گھروں پر دفتروں کو ترجیح دینے لگتے ہیں۔ یہ سبق امتیاز علی تاج نے لکھا ہے اور یہ ڈرامہ ہے آرام و سکون، اس سے کچھ اقتباسات لیے گئے ہیں جن کو اس سبق کے اندر کلاس نام میں شامل کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ آرام و سکون زندگی میں کتنا ضروری ہے اور آرام و سکون کا خیال رکھنے کے لیے کن کن چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ اس سبق کے اندر بتایا گیا ہے اور یہی اس سبق کا مرکزی خیال بھی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ امتیاز علی تاج، تاریخ پیدائش 1900، تاریخ وفات 1970۔ سبق نمبر 7 ہے۔ سبق کا نام ہے آرام و سکون۔ ماخذ کہاں سے لیا گیا ہے؟ امتیاز علی تاج کے یک بابی ڈرامے۔ یک بابی سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ ڈرامے جو ایک ہی باب سے تعلق رکھتے ہیں، ایک ہی چیپٹر سے۔ اس کو آسان الفاظ میں سمجھنے کے لیے آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جس طرح ایک ڈرامہ ایک قسط پر مشتمل ہوتا ہے، ایک قسط کے اندر ہی اس کا آغاز ہوتا ہے اور اسی کے اندر ہی اس کا اختتام ہو جاتا ہے، تو بالکل اسی طرح یک بابی ڈرامے بھی ہیں کہ ایک ہی باب کے اندر وہ ختم ہو جاتے ہیں، یعنی ان کا آغاز اور ان کا اختتام اور ان کا جو نفس مضمون ہے وہ تمام جو ہے وہ ایک ہی قسط کے اندر اور ایک ہی باب کے اندر مکمل ہو جاتا ہے۔ صنف کیا ہے؟ ڈرامہ۔ امتیاز علی تاج مصنف کا جو تعارف ہم نے پڑھا ہے، اس تعارف کے دوران جو مشکل الفاظ سامنے آتے ہیں وہ درج ذیل ہیں: نمایاں، منفرد، الگ، خاص۔ مجلہ، رسالہ، ڈرامیٹک کلب نام ہے، لباب، خلاصہ، غل غبارہ، چیخو پکار، شور شرابہ، برباد، تباہ، مکین، رہائشی، ترجیح، فوقیت۔ اب ہم امتیاز علی تاج کے متعلق کچھ اہم ترین سوالات پڑھیں گے جو ہم نے تعارف کے دوران محسوس کیے ہیں یا دیکھے ہیں کہ یہ انتہائی ضروری ہیں اور پیپر میں آنے والے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، ڈرامہ آرام و سکون کا مرکزی خیال کیا ہے؟ سوال نمبر 2 ہے، امتیاز علی تاج نے تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ سوال نمبر 3 ہے، امتیاز علی تاج کے مزاحیہ مضامین کس نام سے شائع ہوئے؟ سوال نمبر 4 ہے، امتیاز علی تاج کی ادبی دلچسپی بیان کریں۔ سوال نمبر 5 ہے، امتیاز علی تاج کے ڈراموں کی نمایاں خوبی کیا ہے؟ سوال نمبر 6 ہے، امتیاز علی تاج کے 2 ڈراموں کے نام لکھیں۔ سوال نمبر 7 ہے، ڈرامہ آرام و سکون کے حوالے سے امتیاز علی تاج کے مزاح کے بارے میں بتائیں۔ اب انہی سوالات کے جوابات جو ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ جواب نمبر 1 ہے، ڈرامہ آرام و سکون کا مرکزی خیال یہ ہے کہ جن گھروں میں شور شرابہ ہوتا ہے ان کا سکون برباد ہو جاتا ہے اور ایسے گھروں کے رہنے والے گھر سے زیادہ اپنے دفتر میں آرام و سکون محسوس کرتے ہیں۔ جواب نمبر 2 ہے، امتیاز علی تاج نے تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ امتیاز علی تاج نے سینٹرل ماڈل اسکول، لوئر مال لاہور سے میٹرک اور گورنمنٹ کالج لاہور سے BA پاس کیا۔ سوال نمبر 3 کا جواب ہے، امتیاز علی تاج کے مزاحیہ مضامین چچا چکن کے نام سے شائع ہوئے اور بہت مقبول ہوئے۔ سوال نمبر 4 ہے جس کا جواب یہ ہے،
امتیاز علی تاج کو اسکول کے زمانے سے ہی لکھنے لکھانے کے ساتھ دلچسپی تھی۔ اب بھی تعلیم بھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ انہوں نے ایک ادبی رسالہ کہکشاں نکالنا شروع کر دیا، مگر ڈرامہ نگاری کا شوق کالج کے زمانے میں پیدا ہوا، جہاں وہ کالج کے ڈرامیٹک کلب کے سرگرم رکن تھے، اور اس فن میں انہوں نے اتنی ترقی کی کہ 22 سال کی عمر میں ڈرامہ انارکلی لکھا، جو ڈرامہ نگاری کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، امتیاز علی تاج کے ڈراموں کی خصوصیت۔ امتیاز علی تاج کے ڈراموں میں چستی، برجستگی اور بے ساختگی ملتی ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، امتیاز علی تاج کے 2 ڈراموں کے نام بتائیں۔ امتیاز علی تاج کے 2 ڈراموں کے نام مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 ہے چچا چکن، اس کو چکن پڑھیں گے، چھکن نہیں پڑھیں گے۔ آرام و سکون، انارکلی۔ سوال نمبر 7 ہے، آرام و سکون امتیاز علی تاج کا ایک معروف مزاحیہ ڈرامہ ہے۔ اس ڈرامے میں انہوں نے معمول کے واقعات اور کرداروں کے سیدھے سادے مکالموں سے مزاح پیدا کیا ہے۔ ان کے مزاح میں کہیں کوئی تکلف نظر نہیں آتا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم نے ڈرامہ آرام و سکون کے مصنف کا تعارف پڑھا ہے، اور یہ تعارف انتہائی آسان انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ صحیح طریقے سے سمجھ آ چکا ہوگا۔ اس تعارف میں ہم نے مصنف کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات کو اسی طرح پڑھا ہے، اس کا الگ سے سوال نہیں بنایا، کیونکہ پہلے 6 اسباق میں ہم بنا چکے ہیں، لہٰذا اب جو ہے وہ مصنف کا تعارف ہم نے ایک نئے انداز میں بیان کیا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا۔